الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التغابن آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ترجمہ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بار بار ایک ہی بنیاد کی طرف لاتا ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں بلکہ مان کر چلنے کا نام ہے۔ سورہ تغابن کی یہ مختصر سی آیت ہمیں دین کا پورا خلاصہ سکھا دیتی ہے۔ جیسا کہ ترجمہ ہے اس کا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ چھوٹا سا جملہ مگر زندگی کے ہر پہلو کو سنوارنے والا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اطاعت کا حکم دیا ہے، صرف اللہ کو ماننے کا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن میں غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کو مانو، بلکہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بالکل ایک جیسے ہی الفاظ استعمال کیے، یعنی رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو ان کی پوری زندگی اطاعت الہی کی عملی تصویر تھی۔ عبادت ہو، معاملات ہوں، گھریلو زندگی ہو یا معاشرہ، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا مقدم رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اگر ہم صحابیات کی زندگیاں دیکھیں، ان کے زندگیوں کے واقعات دیکھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پردے کا حکم آیا فوراً اطاعت کی، نہ بحث نہ تاخیر۔ یہی ایمان کی پہچان ہے۔ حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق سخت حالات میں بھی دین پر قائم رہیں، دنیا کی تکلیف کو اطاعت کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھا۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اصل اطاعت وہ ہے جو دل کی رضا سے ہو، اپنی مرضی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دینا۔ خواتین کے لیے خاص پیغام ہے کہ اطاعت الہی صرف روزہ نماز تک محدود نہیں، بلکہ گھر میں صبر، شوہر، والدین، بچوں کی حقوق، زبان کی حفاظت، پردہ، حیا، اخلاق، یہ سب اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا اصول ملتے ہیں۔ ہم اس کو پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، دین میں کامیابی اطاعت سے ہے، بحث سے نہیں۔
دوسرا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ، اطاعت وقتی نہیں زندگی بھر کی ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، عورت کا مقام اطاعت الہی سے بلند ہوتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھے گا، یعنی سب سے آگے رکھے گا، ان کے احکامات کو سب سے آگے رکھے گا، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی اطاعت کرنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، اور اپنے احکام کے آگے سر جھکانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔